مرکزی ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی شازیہ مری نے کہا ہے کہ جنرل ایوب کا پوتا پیپلز پارٹی کو جمہوریت اور اس کی اقتدار نہ سکھائے۔ پیپلز پارٹی کی جمہوریت کے لیے قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ شازیہ مری نے پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ مارشل لاء کا خواب دیکھنے والے شکست خوردہ ہیں۔ سیاسی مکالمے سے آمروں کے پیروکار پریشان ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بلاول بھٹو زرداری پارٹی منشور کے تحت آئینی اصلاحات پر کام کر رہے ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کا انصاف لینے میں 50 سال لگے۔ عام پاکستانی کو انصاف کے حصول کے لیے کتنا ٹائم لگے گا، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ میں آنے والے 100% کیس آئینی ہوتے ہیں مگر وہ 90% ٹائم لے جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ، اس میں عام آدمی کو جلد ریلیف ملے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا مثبت دن رہا، جہاں 100 انڈیکس نے پہلی مرتبہ 82,000 کی حد عبور کی۔ پی ایس ایکس بینچ مارک 100 انڈیکس کاروباری دن کے اختتام پر 997 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 81,459 پوائنٹس پر بند ہوا۔ کاروباری دن میں 100 انڈیکس کی بلند ترین سطح 8,203 رہی۔ حصص بازار میں 45 کروڑ 90 لاکھ شیئرز کے سودے ہوئے، جن کی مالیت 18 ارب 61 کروڑ رہی۔ اسی طرح پی ایس ایکس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن 55 ارب روپے اضافے سے 10,665 ارب روپے رہی۔ بلاول بھٹو زرداری نے آئینی عدالت کے قیام کی حمایت کر دی۔ اسلام آباد میں ملک بھر کے وکلاء نمائندگان سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہمیں عدالتی تقرریوں کا عمل درست کرنا ہوگا۔ وفاق کے ساتھ ساتھ صوبوں میں بھی آئینی عدالتیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا پاکستان کے عوام کو سیاست سے نقصان پہنچا ہے۔ پیپلز پارٹی نے چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کیے ہیں۔ آمرانہ دور میں وکلاء نے جمہوریت بحالی کے لیے کوششیں کی۔ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا، عوام کا فیصلہ ہوگا کون جج بنے گا۔ میں سمجھتا ہوں حکومت کی تجویز ناکافی ہے۔ وفاقی عدالت میں آئینی عدالت بن سکتی ہے تو صوبائی عدالت میں بھی ہو۔ اگر آپ مطمئن نہیں تو پھر آئینی عدالت کو بننا چاہیے۔ موجودہ عدالتی نظام سے کیا آپ مطمئن ہیں تو چلتا رہے ایسے۔ میں اپنا موقف دینے کے لیے آج یہاں خود کھڑا ہوں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ اعظم نذیر تارڑ اور بلاول بھٹو کو بھی مسودے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ اسلام آباد میں پارلیمنٹ میں صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ مسودہ ناقابل قبول ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کر کسی اور کے حوالے کر دیں۔ انہوں نے کہا اگر یہ بل پاس ہو جاتا تو ملک میں مارشل لاء لگ سکتا ہے۔ یہ تمام لوگ کٹ پتلیوں کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ خصوصی کمیٹی میں حکومتی عہدیداروں اور ان کے اتحادیوں کا منفی کردار رہا ہے۔ عمر ایوب نے کہا کہ ہمارے پاس بھی کسی قسم کا مسودہ نہیں تھا، نہ دیا گیا۔ ہم کمیٹی میں صرف بیٹھے رہے۔ خصوصی کمیٹی میں حکومتی اراکین کے پاس ہمارے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تمام تر صورتحال میں مولانا فضل الرحمان نے مثبت کردار ادا کیا، جو کہ قابل تحسین ہے۔ پشاور میں تعینات افغان قونصل جنرل محب اللہ شاکر نے کہا ہے کہ ہم افغانوں نے پاکستان میں 45 سال گزارے، پاکستان سے ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پشاور میں تعینات افغان قونصل جنرل محب اللہ شاکر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان پڑوسی ملک ہے جس کے ساتھ 2000 کلومیٹر سے زیادہ طویل سرحد ہے۔ انہوں نے کہا پڑوسی ملک سے بہتر تعلقات دونوں ممالک کے مفاد میں ہیں۔ مذاکرات افغان مرکزی حکومت کا کام ہے۔ یاد رہے کہ پشاور میں تعینات افغان قونصل جنرل چند روز قبل قومی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے موقع پر قومی ترانہ کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے تھے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان لبنان میں الیکٹرانک آلات کے ذریعے اسرائیلی دہشت گردی کی شدید مذمت کرتا ہے۔ ہفتہ وار بریفنگ میں ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے اسرائیل کی مہم جوئی علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر اسرائیل سے جواب طلب کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ترجمان نے کہا پاکستان لبنان کی خود مختاری اور سلامتی کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ اس حال سے لبنانی حکومت اور عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ غزہ میں اسکول پر اسرائیلی دہشت گرد حملے کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر سے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر اسرائیل سے جواب طلب کیا جانا چاہیے۔